سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بڑے اہتمام سے بیان کیا. اسی حوالے سے سورت کا نام مریم رکھا گیا. سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت مریم کے خالو تھے. زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو سورت شروع ہوتی ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اے نبی یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو زکریا پر ہوئی اس رحمت کا تذکرہ ہے اس سورت میں. اور وہ کیا رحمت تھی کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں محراب میں اللہ کو پکارتے ہیں کہ اذ نادى ربه نداء خفيا ربی انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے, ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, اولاد مانگتا ہوں تجھ سے, بیوی بھی بوڑھی ہے, بانجھ بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اور مجھے اولاد اس لیے چاہیے کہ وہ میری والی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی والی وارث بنے, نبوت کا سلسلہ میری اولاد میں جاری رہے, قوم کی مقتدا اور رہبر بنے, روحانی پیشوا بنے. میں اس لیے اولاد تجھ سے مانگتا ہوں. یا زکریا انا نبشرک بغلام. اللہ فرماتے ہم نے زکریا کو کہا کہ اے زکریا ہم تجھے ایک نوجوان کی ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. جب خوشخبری دی گئی ہے تو کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ میرے اولاد کیسے ہوگی, میں تو بوڑھا ہو گیا, بیوی بانجھ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اے زکریا اسی طرح ہوگا, قد خلقتک من قبل میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا, تو کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے اپنی قدرت سے بنا دیا, تو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا. پھر اور ان کا نام بھی اللہ نے بتا دیا کہ اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ فرماتے ہیں آتیناہ الحکم صبیہ, ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ تو اس کتاب کو جو اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے. اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ وہ غسل کرنے کے لیے کنارے پہ جاتی ہیں تو جبریل ایک انسانی شکل میں آتے ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں اور انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ, میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے اگر آپ جھوٹے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں انسان نہیں ہوں, میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لاہب لک غلاما زکیہ, اللہ کے حکم سے تجھے ایک نیک اولاد دینے کے لیے آیا ہوں. انا یکون لی ولد, کہتی ہے میرے کیسے اولاد ہو جائے گی, مجھے تو کسی شخص نے چھوا نہیں, ولم اکو بغیہ, اور نہ میں زنا کرنے والی عورت ہوں. قال کذالک قال ربک, کہا کہ ایسا ہی ہوگا, تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس, اللہ اسے اس بیٹے کو بغیر باپ کے پیدا کر کے پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. فحملت, حضرت مریم کو حمل ہوتا ہے, ولادت کے وقت بہت پریشان ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا وہی کی کہ لا تحزنی, اے مریم پریشان مت ہو, قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ, اس درخت کی شاخوں کو ہلاؤ اس سے تر کھجوریں گریں گی. فکلی وشربی, اس چشمے سے پانی پیو اور ان کھجوروں کو کھاؤ. وقرری عینا, اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو. اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ, میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے خاموشی کا, آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہونے لگی مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا, ہائے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, میں بھول بھلیاں ہو جاتی, لوگ میرا نام نہ جانتے, میں کس منہ سے اپنی قوم کے پاس اس بچے کو لے کر جاؤں گی. جب قوم کے پاس بچے کو لے کر گئی ہیں تو قوم تانے دیتی ہے یا مریم لقد جیتی شیئا فریا, اے مریم بہت عجیب کام کیا تو نے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں فاحشہ تھی, اتنے پاکیزہ مبارک خاندان میں پیدا ہو کے تو نے یہ کیا حرکت کی ہے. تو کہنے لگی حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف, قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہنے لگے بھلا ہم ایسے اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ماں کی گود میں بچہ ہو. اللہ نے بچے کو قوت گویائی عطا کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ مجھے کتاب بھی دے گا اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. اور میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا برکتیں اور سلامتی لے کے جاؤں گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت وبرم بوالدتی, اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا. مجھے نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا. لوگ حیران ہیں کہ بچہ ماں کی گود میں ایسی تقریریں کر رہا ہے اور ایسی پاکیزہ باتیں کر رہا ہے, یقیناً یہ ولد الزنا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بتایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, مجھ پر سلامتی ہے اس وقت جب میں جب میں پیدا ہوا اور جب میری موت واقع ہوگی اور جب میں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ان تینوں وقت پر اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا.